السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں کرنے والی ہوں حضرت علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ 3۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کو تبلیغ۔ پیارے بچوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرما دیا تو آپ علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات تمام بنی اسرائیل کو پوری تنہی کے ساتھ پہنچائیں۔ اب آپ حکم الہی کی تعمیل میں پورے ملک میں ہر طرف تبلیغی دوروں پر گئے اور قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کو راست پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ نے کونے کونے میں دور افتادہ صحراؤں اور دشوار گزار پہاڑی راستوں میں جا کر اللہ کریم کا پیغام پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں گناہوں سے کنارہ کش ہونے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی تلقین فرمائی۔ بہت سے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تبلیغ پر لبیک کہا اور گناہوں بھری زندگی ترک کر دی اور اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام کی تبلیغ کا حلقہ اثر محض عوام الناس تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کی رسائی شاہی محل اور دربار تک بھی پہنچ چکی تھی۔ شاہی دربار میں آپ کی تبلیغ اکثر و بیشتر جاری رہتی اور وقت کا بادشاہ آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ اگرچہ عورت حق کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اس فریضہ نبوت میں مشغول و مصروف رہے۔ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کریم نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ یحییٰ علیہ السلام کو ان 5 امور کی تلقین میں قدر تاخیر ہو گئی تو حضرت علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر تم مناسب خیال کرو تو کیا میں ان 5 امور کی بنی اسرائیل کو تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں اور خود عمل نہ کروں یا اس کا حکم نہ دوں تو مجھے خوف لاحق ہے کہ کہیں میں کسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں یا اس کہیں زمین میں ہی نہ دھنسا دیا جائے۔ اس لیے یہ کام جتنی بھی جلد ہوگا میں ہی کروں گا، کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی فرمایا ہے۔ اس مقصد کے لیے یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد میں تمام لوگ آ گئے تو آپ اسلام نے وعظ بیان کرنا شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے وحی کے ذریعے مجھے 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور قوم کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 امور یہ ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی بھی عبادت نہ کرنا اور نہ ہی کسی غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہرانا، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے مال سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اپنایا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا کسی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تو تمہارا رزق بھی وہی دیتا ہے، تم بھی صرف اس کی عبادت کرو اور اس کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقے دل اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی اور جانب متوجہ نہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رحمت و برکت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم ربانی یہ ہے کہ روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال شخص جیسی ہے کہ جو ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مہکاتا رہے گا۔ اور یاد رکھو کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بدبو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم الہی ہے کہ اپنے مالوں میں صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقے کرنے والے کی مثال شخص جیسی ہے کہ جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آن پکڑا ہو، نہ اس کے ساتھ
اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر متکل کی جانب لے چلے ہو، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے، کیا ہے ممکن ہے کہ میں اس مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے میں سب مال و اسباب قربان کر دوں۔ پانچواں حکم ربانی یہ ہے کہ دن رات میں اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جانا گویا مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ درج بالا جن 5 امور کا حکم اللہ کریم نے حضرت علیہ السلام کو دیا اور فرمایا کہ قوم کو ان پر عمل کرنے کی تلقین کریں، تو ان میں سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بات نہ کریں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں لوگوں کا یعنی بنی اسرائیل کا رجحان غیر اللہ کی طرف ہو چکا تھا، اور ان میں بہت سی مشرکانہ رسوموں داخل ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو ان مشرکانہ رسوم سے باز رکھے۔ یہ دوسرا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پورے خشوع و خضوع اور صدقے دل سے نماز ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں لوگ محض دکھاوے کی نماز پڑھا کرتے ہوں گے اور ان میں اخلاص کی کمی ہوگی۔ اسی لیے یہ حکم نازل ہوا کہ اے آیا اپنی قوم سے فرما دے کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تیسرا حکم ربانی یہ نازل ہوا کہ روزے رکھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں لوگ روزوں سے پہلو تہی کر جاتے تھے، اور جب روزوں کے مقررہ ایام آتے تھے تو وہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ حکم نازل ہوا کہ اے میرے نبی اپنی قوم سے فرما دے کہ روزوں کی پاسداری کریں۔ چوتھا حکم الہی یہ نازل ہوا کہ اپنے مالوں کا صدقہ نکالا کرو، یعنی اس دور میں لوگ یوں تو ادھر ادھر خوب مال لڑاتے ہوں گے مگر غریب لوگوں پر خرچ نہیں کرتے ہوں گے۔ چنانچہ یہ حکم نازل ہوا کہ اے آیا اپنی قوم سے کہہ دے کہ اپنے مالوں کا صدقہ نکالا کرو، یعنی یقینی بات ہے کہ صدقہ خیرات کا مال حد درجہ غریب لوگ ہی کھاتے اور لیتے ہیں۔ پانچواں حکم اللہ کریم نے یہ نازل فرمایا کہ رات اور دن میں کثرت سے یاد الہی کیا کرو۔ اس کا مطلب ہوا کہ لوگوں کے مشاغل ایسے ہوں گے جن میں یاد الہی سے غفلت دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ یہ حکم ارشاد ہوا کہ اے آیا اپنی قوم سے فرما دیں گے ان مشاغل سے دور ہو جائے اور اپنا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارے۔ جب پوری کی پوری قوم ان حرکات کا شکار ہو چکی تھی تو حضرت علیہ السلام کو سدھارنے کی مشغول ہو گئے، مگر قوم کے بڑوں کی مخالفت اڑ آئی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت علیہ السلام کو عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے ڈراتے اور فرماتے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں برباد کر ڈالے گا۔ آپ کی تبلیغ کا اثر محض چند افراد پر ہوا مگر زیادہ تر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ ان کی یہودہ حرکات کی وجہ سے تبلیغی امور کو بند یا ترک کیا، بلکہ اپنا فریضہ تنہی سر انجام دیتے رہے۔ یقینی بات ہے کہ ہدایت کی برکات ہر کسی کو تو حاصل نہیں ہو جاتی ہے، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان برکات کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، وگرنہ یہ زیادہ لوگ تو ہدایت اور نصیحت محض باتوں کو ہنسی مذاق اڑا دیا کرتے ہیں، پھر وہ نقصان بھی خود ہی اٹھاتے ہیں۔ جب نقصان اٹھاتے ہیں تو پھر بیدہ مقدر بن جاتا ہے ان کا، مگر ہدایت سے وہ کوسوں دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ 3 بھی یہیں تک ختم ہوتا ہے، تو ملتی ہوں آپ کو لاسٹ پارٹ 4 میں۔ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔